برادران اسلام، معزز سامعین، اپنی بعثت اور اسلام کے ایک وسیع خطۂ ارض پر پھیلنے کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرب قیامت کی پہلی نشانی بتایا۔ جیسے جیسے قیامت قریب آتی رہے گی، دنیا کے حالات عجیب و غریب ہو جائیں گے اور تمام انسان انگشت بدندہ ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اور قیامت کو ان دونوں کی طرح بھیجا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی کو آپس میں ملا دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنے والا۔ قیامت تک دنیا میں عدل و مساوات کے قیام کی ذمہ داری امت مسلمہ کی ہے۔ اسلام نے دنیا کے سامنے عدل و مساوات کا جو نظام پیش کیا ہے، اس سے تمام ظالموں، سرمایہ داروں، سود خوروں، چھوت چھات اور نسل پرستی میں یقین رکھنے والوں کو خطرہ ہے، اور یہ طاقتیں روز اول سے ہی اسلام کے خلاف صف آرا ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سماج کے سب سے نچلے طبقے یعنی غلاموں کو اپنے ساتھ بٹھایا اور انہیں برابری کا درجہ دیا، تو اس وقت کے نسل پرست اور ادب مساوات کے عقیدے کو ماننے والے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے۔ آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو وہاں عرب اکثریت میں ہونے کے باوجود یہودی مہاجنوں کے سامنے مجبور تھے۔ یہودی انہیں سود پر پیسہ ادھار دیتے تھے، اور انہوں نے ایک ایسا نظام بنا رکھا تھا کہ مدینہ کے دونوں قبائل اوس اور خزرج آپس میں دست و گریباں رہے، وہ معاشی طور پر کمزور رہے اور تجارت، زراعت، شادی بیاہ اور دیگر تقاریب کے لیے یہودیوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سود لینا اور دینا دونوں حرام قرار دے دیے اور ان قبیلوں میں ایسا سمجھوتا کرا دیا کہ وہ بھائی بھائی ہو گئے، تو یہودی تمام حقائق کو جانتے ہوئے کہ عرب میں ایک نبی آنے والا ہے، اس کی تمام نشانیاں واضح ہیں، آپ کے خلاف ہو گئے، کیونکہ وہ سودی نظام معیشت کو قائم رکھنا چاہتے تھے۔ لہذا انہوں نے اسلام کو ختم کرنے اور اس کے معاشی نظام کو نیست و نابود کرنے کی سازشیں شروع کر دیں۔ رسول اللہ نے ان کے ساتھ کئی امن سمجھوتے کیے، ان کی ریشت دوانیوں کو نظر انداز کیا، یہاں تک کہ یہود نے آپ کو قتل کرنے کی ناپاک سازش تک کی، جس طرح آپ سے قبل 33 انبیاء کو وہ کر چکے تھے۔ یہود اسلام کے خلاف ہمیشہ متحرک رہے، اور آخر کار انہیں 29 سال بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسلمانوں میں اختلاف ڈالنے اور ان کے اتحاد کو کمزور کرنے کا موقع مل گیا، جب یمن کے ایک یہودی عبداللہ بن سبا نے حضرت عثمان کے خلاف کوفیوں اور مصریوں کو کھڑا کر دیا، اور مسلمان شیعان علی اور شیعان عثمان کے خانوں میں تقسیم ہو کر باہم دست و گریباں ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت سے فتوحات کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا، اس پر بریک لگ گیا، اور مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کو قتل ہونے لگا، اور اس طرح یہودیوں نے اسلام کے خلاف ایک بڑی کامیابی حاصل کی۔ ایران کا بادشاہ کسریٰ دنیا میں خدا کا نمائندہ مانا جاتا تھا، اور اس کی خدا کی طرح پرستش کی جاتی تھی۔ ایران میں رائج زرتشتی مذہب بھی اسے خدا کا نمائندہ قرار دیتا تھا۔ وہاں عوام کی حیثیت بھیڑ بکریوں جیسی تھی۔ بادشاہ، امراء اور دینی رہنما عیش و عشرت کی زندگی گزارتے تھے، ان کے لیے قانون میں کوئی سزا نہیں تھی، تمام قوانین رعایا کے لیے تھے۔ مسلمانوں نے ایران فتح کر کے اسلام کا مساوی اور اخلاقی نظام رائج کیا۔
600 سالوں سے بادشاہ کو خدا ماننے والی قوم کے حلق سے اسلام کی یہ دینی تعلیمات نیچے نہیں اتری اور وہ اسلام کے خلاف ہو گئے۔ ان میں سے کچھ نے اسلام قبول کر لیا، لیکن اکثریت کے دل و دماغ میں قدیم پارسی تہذیب اور وراثت میں چلنے والی شاہی خون کی بادشاہت کا تصور نہیں مٹا، اور ابو مسلم خراسانی جیسے لوگوں نے خلافت بنو امیہ کو مٹا کر خلافت عباسی قائم کی اور قدیم پارسی تہذیب کے اس تصور کو باقی رکھنے کی کوشش کی کہ بادشاہ زمین پر خدا کا نمائندہ ہے اور اس کی خدا کی طرح پرستش ہونی چاہیے۔ اس عقیدے نے اسلام کے مساوات و عدل قائم کرنے کے نظام کو زبردست نقصان پہنچایا، اور وہ خلافت جو انسانوں کی خدمت اور دنیا سے ظلم و ستم مٹانے کے لیے قائم کی گئی تھی، وہی خلافت غاصبانہ قبضے، ظلم و ستم، حکمراں طبقے کو ہر قسم کی رعایت دینے کا ذریعہ بن گئی۔ حجاز، آج کا سعودی عرب سے، اسلام نے باہر جڑیں پھیلائی تو وہاں کی مٹی میں زیادہ تر عیسائیت تھی۔ مسلمانوں نے سیریا، یروشلم، مصر، تیونس، آرمینیا، ترکی قسطنطینیہ، اسپین اور بحر متوسط کے جزائر رومی عیسائیوں سے چھینے تھے۔ اس لیے جس شدت سے اسلام کی مخالفت عیسائیوں نے کی، کسی اور قوم کی طرف سے نہیں ہوئی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں سیریا اور یروشلم کی فتح کے بعد ہی روم نے دین اسلام کو اپنا سب سے بڑا دشمن قرار دے دیا، اور عیسائی ملکوں نے اسلام کے خلاف ایک محاذ بنا کر مسلسل جنگوں کا سلسلہ شروع کر دیا، جنہیں صلیبی یعنی مقدس جہاد کہتے ہیں۔ اس طرح تاریخ کا مختصر جائزہ لینے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ تمام طاغوتی، استحصالی، عدم مساوات، نسل پرستی اور شیطانی عقائد کی حامل طاقتیں کسی نہ کسی صورت میں اسلامی تعلیمات پر حملہ آور ہوتی رہتی ہیں۔ سامی مذاہب یعنی یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے کہ باطل قوتوں کا سردار ابلیس یعنی شیطان ہے، وہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال کر جنت سے نکال دیا تھا۔ شیطان انسان کے اس روحانی حصے پر سب سے زیادہ حملہ کرتا ہے جسے نفس کہا جاتا ہے۔ وہ نیکی اور اچھائی پر نفسانی خواہشات اور برائی کو غالب کرنے کی تگ و دو میں ہر وقت مصروف رہتا ہے۔ دنیا بھر میں قتل و غارت گری، استحصال، بے انصافی، غلامی، لوٹ کھسوٹ، عصمت دری اور فحاشی کے لیے شیطان ذمہ دار ہے۔ اسے وہ قوتیں حاصل ہیں جن سے انسان محروم ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے تا قیامت انسان کو بے راہ رو کر کے اسے نقصان پہنچانے کی مہلت مانگ لی ہے۔ سامی مذاہب کے علاوہ آریائی مذاہب، ہندو دھرم، بدھ دھرم، زرتشت اور دیگر مذاہب میں بھی نیکی کے دیوتا کے ساتھ ساتھ برائی کے دیوتا کا تصور ہے۔ آج دنیا میں نسل پرست، استحصالی، سامراجی، زر پرست اور شیطانی قوتوں کو دجال کا بے صبری سے انتظار ہے۔ دجال اولاد آدم میں سے ہے یا شیطان ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال سے تو وہ اولاد آدم ہی ہے، کیونکہ آپ نے اس کی جسامت، قد و رنگ وغیرہ انسانوں کا ہی بتایا ہے۔ مختلف احادیث میں اس کی صفات اس طرح بیان فرمائی ہیں کہ وہ جوان مرد ہوگا، پستہ قد ہوگا، اس کا رنگ سرخ ہوگا، چوڑے سینے والا اور کشادہ پیشانی والا ہوگا، اس کی داہنی آنکھ خراب ہوگی، وہ پچکے ہوئے انگور جیسی لگے گی، جبکہ بائیں آنکھ پر موٹا ناخونہ ہوگا، اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فے رے لکھا ہوگا، اسے ہر مسلمان پڑھ لے گا،
خواہ وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، اس کے کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ دجال کے پاس بے پناہ قوتیں ہوں گی۔ وہ جسمانی طور پر ہی طاقتور نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایسے ایسے فریب دے گا کہ بڑے بڑے عقل مندوں اور صاحب ایمان لوگوں کی عقلیں دنگ رہ جائیں گی۔ اس کے پاس صرف دنیاوی چیزیں ہی نہیں، وہ چیزیں بھی ہوں گی جنہیں ہم نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا۔ مثال کے طور پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں دجال کے بارے میں ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم سے نہیں بتائی۔ دجال کانا ہوگا اور وہ اپنے ساتھ دوزخ اور جنت کی مانند دو چیزیں لائے گا۔ پس وہ جس چیز کو جنت کہے گا حقیقت میں آگ ہوگی، لہذا میں تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں جس طرح نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا۔ ایک ایمان والے شخص کو دجال کے سامنے لایا جائے گا۔ وہ شخص کہے گا کہ ہرگز نہیں، تو جھوٹا مسیح ہے۔ دجال کی طرف سے اسے چیرنے کا حکم دیا جائے گا۔ اسے سر کی طرف سے آرے سے چیرا جائے گا۔ سر اور دونوں پاؤں الگ الگ کر دیے جائیں گے۔ دجال اتراتا ہوا اس کے چرے ہوئے بدن کے بیچ میں ٹہلے گا اور پھر کہے گا، کھڑا ہو جا۔ وہ ایمان والا شخص بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے گا۔ تب دجال اس سے پوچھے گا، اب تو مجھ پر ایمان لے آئے گا؟ وہ شخص جواب دے گا، ہرگز نہیں، اب تو میرا یقین اور پختہ ہو گیا اور میری بصیرت اور بڑھ گئی۔ جس طرح تو نے مجھے پہلے قتل کیا اور پھر دوبارہ زندہ کیا، اس سے مجھے کامل یقین ہو گیا کہ تو ہی جھوٹا دجال ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، دجال اس شخص کو پکڑ کر دوبارہ ذبح کرنا چاہے گا، مگر ہنسلی کی ہڈی تک اس کی گردن کو تانبے کا بنا دیا جائے گا، یعنی کوئی ہتھیار اس پر اثر نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ دجال بارش کا حکم دے گا تو بارش ہونے لگے گی۔ اس کے پاس خوراک کے بڑے بڑے ذخیرے ہوں گے۔ اس کی رفتار اتنی تیز ہوگی کہ وہ لمحوں میں کئی کلومیٹر سفر طے کر لے گا۔ جس سواری پر وہ سوار ہوگا اس کے دونوں کناروں کے درمیان 40 گز کا فاصلہ ہوگا۔ ہمارا خیال ہے وہ سواری کوئی تیز رفتار جہاز ہوگا۔ بائبل میں دجال کو اینٹی کرائسٹ کہا گیا ہے، جو دنیا میں ہر طرف بدی پھیلائے گا۔ وہ نیکیوں کو ختم کرنے والا اور دنیا کا امن و امان برباد کرنے والا ہوگا۔ بائبل کی جن عیسائی علماء نے تفسیر لکھی ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ وہ تمام انسانوں پر سیاسی، معاشی اور مذہبی غلبہ حاصل کر لے گا۔ وہ کھل کر خدائی کا دعویٰ کرے گا اور حق کی مخالفت کرے گا۔ بائبل میں کہیں اسے درندہ تو کہیں امن و امان کا دشمن کہا گیا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد میں موجود لوگوں سے مسجد کے باہر نہ جانے کو کہا کہ میں نے تمہیں اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری جو ایک نصرانی شخص تھا آیا اور مسلمان ہوا، اور اس نے مجھ کو ایک ایسا واقعہ سنایا جو مسیح دجال کے بارے میں ان باتوں کے مطابق ہے جو میں تمہیں بتایا کرتا ہوں۔ مجھ سے تمیم داری نے بیان کیا کہ وہ ایک دن قبیلہ جذام کے 3 آدمیوں کے ساتھ ایک بحری کشتی میں سوار ہو کر روانہ ہوا، اور پانی کی لہر 1 مہینے تک کشتی کے سواروں سے کھیلی، یعنی لہریں کشتی کو ادھر ادھر اٹھا کر پھیرتی رہیں، یہاں تک کہ اس موج نے کشتی کو غروب آفتاب کے وقت ایک جزیرے کے قریب پہنچا دیا، اور سارے سوار چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر جو بڑی کشتی سے جڑی ہوئی تھیں جزیرے میں پہنچ گئے۔ وہاں انہیں ایک چوپایا ملا جو بہت بالوں والا تھا، اور بالوں کی کثرت سے یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اس کا آگا پیچھا کہاں ہے۔ لوگوں نے
اسے دیکھ کر بڑی حیرت سے کہا کہ تجھ پر افسوس ہے کہ تو کون ہے اور کیا ہے، یعنی تیری اصل اور ماہیت کیا ہے؟ اس چوپائی نے جواب دیا کہ میں جاسوس اور خبر رساں ہوں۔ تم لوگ میرے ساتھ اس شخص کے پاس چلو جو محل میں ہے اور تمہاری خبریں سننے کا بہت شوق ہے۔ تمیم داری نے بیان کیا کہ جب اس چوپائی نے ہم سے ایک شخص کے پاس چلنے کو کہا تو ہمیں بڑا ڈر لگا کہ وہ شخص کہیں انسان کی شکل و صورت میں شیطان نہ ہو۔ بہرحال ہم تیزی سے اس چوپائی کے ساتھ چل دیے، اور جب دیر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک بہت بڑے ڈیل ڈول والا نہایت خوفناک شخص موجود ہے۔ اس جیسی شکل و صورت والا آدمی ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ نہایت مضبوط رسی سے بندھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ گردن تک اور گھٹنوں کے درمیان سے ٹخنوں تک لوہے کی زنجیر سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے اس کو دیکھ کر بڑی حیرت کے ساتھ کہا کہ تجھ پر افسوس ہے، تو کون ہے اور کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، جب تم نے مجھ کو پا لیا اور معلوم کر لیا اور یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہو تو اب میں تم سے اپنے بارے میں کچھ نہیں چھپاؤں گا، سب کچھ بتا دوں گا، لیکن پہلے مجھے اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو۔ ہمارے لوگوں نے بتایا، ہم عرب لوگ ہیں، بحری کشتی یعنی جہاز سے سوار ہوئے تھے۔ سمندری طوفان نے ہمیں 1 مہینے تک گھیرے رکھا اور ہماری کشتی نے یہاں لا کر چھوڑا۔ ہم جزیرے میں اتر گئے۔ یہاں ہمیں ایک بالوں والا چوپایا ملا اور اس نے کہا کہ میں جاسوس ہوں، تم لوگ اس کے پاس جاؤ جو محل میں ہے۔ چنانچہ ہم بڑی تیزی کے ساتھ تیرے پاس چلے آئے۔ کئی باتوں کے بعد اس نے پوچھا، مجھے اہل عرب کے نبی کے بارے میں بتاؤ، اس نے کیا کیا؟ ہم نے کہا، انہوں نے مکہ چھوڑ دیا ہے اور اب یثرب یعنی مدینہ کو ہجرت کر گئے ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا عرب کے لوگ ان سے ڈرتے ہیں؟ ہم نے کہا، ہاں۔ پھر اس نے پوچھا، انہوں نے عربوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ہم نے اس کو بتایا کہ وہ نبی عربوں پر غالب آ گئے ہیں، جو ان کے قریب ہیں انہوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس نے کہا، ان لوگوں کا ان کی اطاعت کرنا ہی بہتر ہے، اور اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں در حقیقت مسیح یعنی دجال ہوں، اور وہ زمانہ جلد آنے والا ہے جب مجھ کو نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ اس وقت میں نکلوں گا اور 40 دنوں تک دنیا میں پھروں گا، یہاں تک کہ کوئی آبادی نہیں چھوڑوں گا جس میں داخل نہیں ہوں گا، سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ یہ دونوں شہر مجھ پر حرام قرار دیے گئے ہیں۔ اس ممائنت کی صورت یہ ہوگی کہ جب میں ان دونوں شہروں میں سے کسی میں داخل ہونا چاہوں گا تو میرے سامنے ایک فرشتہ آ جائے گا جس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہوگی۔ وہ فرشتہ مجھے اس شہر میں داخل ہونے سے روکے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمیم داری کا یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد صحابہ پر اپنی خوشی ظاہر کی کہ دیکھو، دجال کے بارے میں تمہیں کچھ بتاتا تھا، اس کی پوری تصدیق اور تائید اس واقعے سے ہو جاتی ہے۔ نیز آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام شہروں پر مدینہ کی فضیلت اور بڑائی کو ظاہر کرنے کے لیے جوش میں اپنے عصا کو منبر پر مار کر 3 مرتبہ فرمایا، یہ ہے طیبہ، یہ ہے طیبہ یعنی مدینہ۔ پھر فرمایا، یاد رکھو میں تمہیں یہی بات بتایا کرتا تھا۔ صحابہ نے کہا، ہاں آپ ہمیں اسی طرح کی بات بتایا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، جان لو دجال شام کے سمندر میں ہے، وہ مشرق سے نکلے گا۔ یہ فرما کر آپ نے ہاتھ سے مشرق کی جانب اشارہ کیا۔ تمیمداری کا واقعہ
کوئی دیو پریوں کی کہانیوں کا قصہ نہیں ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ سے جو کچھ بیان فرمایا آپ نے اس کی تصدیق فرمائی۔ معزز سامعین، اب پیش ہیں دجال کے خروج سے پہلے کے واقعات۔ حضرت نافع بن عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، تم جزیرہ عرب میں جہاد کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں فتح فرمائے گا۔ پھر تم اہل فارس سے جنگ کرو گے، ان پر بھی اللہ تمہیں فتح فرمائے گا۔ پھر تم روم یعنی یورپ اور امریکہ سے جہاد کرو گے اور اللہ تعالیٰ اس پر بھی تمہیں فتح عطا فرمائیں گے۔ پھر تم دجال سے جنگ کرو گے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ رومی یعنی اہل یورپ آماق یا دامق شام کے شہر حلب کے نزدیک ایک چراگاہ میں اتریں گے۔ ان کی طرف ایک لشکر روانہ ہوگا مقابلے کے لیے، جو ان دنوں زمین والوں میں سب سے نیک لوگ ہوں گے۔ جب عربوں سے مقابلے کی سکت نہیں رہے گی تو توران سے سیاہ پگڑیوں والے لشکر مقابلے کے لیے آئیں گے۔ توران افغانستان اور ازبیکستان وغیرہ کے علاقوں کو کہا جاتا ہے جہاں طالبان نے روس اور امریکہ کو بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دجال کے متعلق فرمایا، بے شک وہ عراق اور شام کے درمیانی علاقے سے نکلے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی تخریب کا سبب ہے اور مدینہ کی تخریب جنگ و جدال کا سبب ہے، اور جنگ و جدال قسطنطینیہ کی فتح کا سبب ہے، اور قسطنطینیہ کی فتح دجال کے نکلنے کا سبب ہے۔ جی ہاں، بیت المقدس کو مسمار کر کے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا وقت قریب آ گیا ہے۔ یوں تو اسرائیل نے 1980 میں یروشلم کو دارالسلطنت بنانے اور مسلمانوں کو وہاں سے نکالنے کے ساتھ ہی بیت المقدس کو مسمار کرنے کا شیطانی منصوبہ بنا لیا تھا۔ گزشتہ 37 سالوں سے بیت المقدس اور اس کے آس پاس یہودیوں کی شرنگیزی، مسجدوں اور انبیاء کے مزارات کی بے حرمتی اور فلسطینیوں کی نسل کشی کے واقعات بڑھ چکے ہیں۔ جب یہودی صلیبیوں کے ساتھ مل کر مسجد اقصی کو شہید کر دیں گے اور عرب حکمراں آنکھوں پر پٹی باندھے اور کان میں روئی ٹھونسے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے تو فلسطینی مسلمانوں اور عرب عوام کا خون کھول اٹھے گا۔ وہ بطور احتجاج اٹھ کھڑے ہوں گے۔ پورے مشرق وسطی اور دنیا میں جہاں مسلمان آباد ہیں زبردست احتجاجی مظاہرے ہوں گے۔ وہاں کے صلیب و یہود پرست حکمراں مسلمانوں کے احتجاج کو پوری قوت سے دبانے کی کوشش کریں گے۔ اس میں زبردست قتل عام ہوگا۔ مسلم دنیا میں صورتحال یہ ہوگی کہ مسلمانوں کا یہودیوں کے خلاف جوش و غضب جو سن 1945 سے کھول رہا ہے وہ آتش فشاں کی طرح پھٹ جائے گا، اور اس کے لاوے میں تمام عرب تانہ شاہ، بادشاہ اور مغرب پرست عیاش حکمراں بہہ جائیں گے۔ امریکہ اور یورپ والے اپنے پٹھوں کو بچانے کے لیے دوڑیں گے، ان سے بھی مسلمانوں کا ٹکراؤ ہوگا۔ اس وقت دنیا بھر کے سچے مسلمان اور حقیقت پرست غیر مسلم ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں گے۔ تمام شیطانی اور طاغوتی قوتیں بشمول دجال کو خدا ماننے والے مسلم حکمراں یہود و نصارہ کے ساتھ حق کی آواز دبانے کے لیے ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے۔ یہ جنگ اتنی خطرناک صورت اختیار کر لے گی کہ اس میں زبردست تباہی مچے گی۔
اس جنگ کو بائبل میں آرماگڈون کہا گیا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ترک سلطان محمد فاتح نے سن 1457 میں قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا۔ یہ شہر یورپ میں واقع ہے اور آج اسے استنبول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس شہر کا نام رومن بادشاہ کانسٹنٹائن کے نام پر رکھا گیا تھا اور